أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد و آل محمد. خدا نخواستہ اگر آپ کے علاقے میں کسی جگہ، کسی مکان کو، گودام کو آگ لگ جائے تو آپ فوری طور پر فائر بریگیڈ والوں کو فون کرتے ہیں اور وہ سائرن بجاتے ہوئے اور اشارے بھی توڑتے ہوئے آتے ہیں اور آ کے پانی ڈال کے بڑی پریشر کے ساتھ آگ پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ایسی جگہ آگ لگی ہو جہاں تک ان گاڑیوں کی رسائی نہ ہو، سڑکیں نہ ہوں، تو پھر ہیلی کاپٹر کے ذریعے پانی ڈال کے اس کو بجھایا جاتا ہے. خصوصاً جنگلوں کو جب آگ لگتی ہے، بعض علاقوں میں پاؤڈر بھی، مخصوص قسم کا پاؤڈر بھی ہوتا ہے، اس کے ذریعے آگ کو بجھایا جاتا ہے. یعنی آگ کو بجھانے کا سب سے مؤثر جو طریقہ ہے یا ذریعہ ہے وہ پانی ہے. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. فرمایا الصلاۃ علی النبی امحق للخطایا من الماء للنار. یہ آپ کی فائر بریگیڈ کی گاڑی جو ہے وہ اس کا پانی آگ کو اس طرح نہیں بجھا سکتا جس طرح محمد اور آل محمد پر صلوات آپ کے گناہوں کو مٹاتی ہے. محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. ایک سے زیادہ روایات کا یہ مضمون ہے کہ اثقل الاعمال فی المیزان الصلاۃ علی محمد و آل محمد. روز قیامت ہمارے میزان عمل میں سب سے وزنی عمل وہ محمد و آل محمد پر صلوات ہے. عظمت محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. یہ خود ایک متشابہ ہے، واضح نہیں ہے، ہمارے لیے کلیئر نہیں ہے کہ وہ میزان واقعاً کوئی ترازو ہوگا جس میں ہمارے زندگی بھر کے اعمال کو تولا جائے گا،
یا کوئی اشارہ کنایہ ہے؟ ہمارے مدارس میں بچوں کو جو کتابیں پڑھاتے ہیں اس میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ ترازو سے مراد اللہ کا علم ہے، خود خدا کا علم ترازو کا کام دے گا۔ امیر المومنین کو بھی جب آپ زیارت پڑھتے ہیں، آپ کے القاب میں سے ایک السلام علیکہ یا میزان الاعمال ہے۔ یہ کہ کیا طریقہ، کیا طریقہ کیا ہوگا، اس کو تفصیل سے سمجھنا وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، لیکن یہ طے شدہ بات ہے۔ سورہ طارق میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والوزن یومئذ الحق، روز قیامت اعمال کا تلنا یا ان کا موازنہ ہونا یہ برحق ہے۔ اور اپنے میت کو بھی سپرد خاک کر کے اور اس کا شانہ ہلا کر آپ اس کو بھی بتاتے ہیں کہ والمیزان حق، اعمال تلیں گے روز قیامت۔ سب سے زیادہ وزنی عمل محمد اور آل محمد پر صلوات ہے۔ محمد و آل محمد بلند تر اللہم صلی علی صلوات۔ محمد و آل محمد۔ محمد و آل محمد۔ ٹائم بہت کم ہے، میں نے آگے بھی پہنچنا ہے، اور وعدہ کے مطابق 6 بجے میں 4 منٹ لیٹ آیا تھا، اور ادھر سے بھی کافی جو ہے نا وہ لیٹ مجھے وہ جیسے کہتے ہیں ممبر جو ہے نا وہ دیا گیا ہے۔ اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ کم وقت میں اپنے معروضات جو ذہن میں لے کے آیا تھا وہ زیادہ سے زیادہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح میں اور آپ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ گو ہیں، کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتے ہیں، اسی طرح امیر المؤمنین بھی رسول خدا کے کلمہ گو تھے یا نہیں تھے؟ ٹھیک ہے جی، کلمہ گو تھے۔ ہم 5ویں کی اسلامیات میں وہ 2 باتیں تھیں۔ رسول خدا کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اس پر ہم نے اعتراض لگایا کہ یہ تعبیر درست نہیں ہے کہ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اس کی جگہ لکھو 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا۔ اسی طرح امیر المومنین کے بارے میں لکھا ہوا تھا 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، وہاں بھی ہم نے کہا کہ یہ نہ لکھو اسلام قبول کیا، 10 سال کی عمر میں اسلام کا اعلان کیا۔ امام زین العابدین کا جو خطبہ ہے، امام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں جہاں امیر المؤمنین کو اور فضائل کو بیان کیا ہے، یہ جملہ بھی ہے انا ابن من لم یکفر باللہ طرفۃ عین۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ اس فضیلت کی امام زین العابدین کے نظر میں ایک مصلحت ہے۔ ہاں پتہ نہیں اس زمانے میں یہ اس طرح کا ماحول ہوتا تو پھر FIR بھی کٹ جاتی۔ لم یکفر باللہ طرفۃ عین سے نتیجے یہ نکالتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا اوروں نے جو ہے نا ان کو جی کافر کہہ دیا۔ لم یکفر باللہ طرفۃ عین، اس کا بیٹا ہوں جس نے ایک چشم زدن پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کیا۔ جی رسول، اچھا، اور اتفاق سے ہم نے کہا کہ اس کی جگہ یہ لکھو 10 سال کی عمر میں اسلام کا اعلان کیا اور مانا، انہوں نے اس کو مانا ہے، یہ ان کی مہربانی ہے۔ یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ رسول خدا امیر المومنین کے استاد تھے، اور امیر المومنین رسول خدا کے شاگرد تھے، ٹھیک ہے نا۔ تعلیم، یہ لفظ میں اس کی وضاحت کرنے لگا ہوں، یہ بہت سارے الفاظ ہیں جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، عربی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن اردو میں اس کا مطلب اور لیا جاتا ہے، عربی میں اس کا مطلب اور لیا جاتا ہے۔ اردو میں تعلیم کسے کہتے ہیں آپ بتائیں؟ تعلیم کسے کہتے ہیں؟ علم حاصل کرنا،
علم حاصل کرنا، تعلیم یہاں علم کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ علم حاصل کرنے کو عربی میں تعلم کہتے ہیں، یہاں تعلیم حاصل کرنا۔ کوئی پڑھا لکھا بہت ہوشیار عالم دین ہو تو وہ کہتا ہے کہ بھئی وہ علم حاصل کرنا، ورنہ تعلیم حاصل کرنا۔ اردو میں تعلیم علم کو لیے بولتے ہیں، عربی میں تعلیم سکھانے اور پڑھانے کو کہتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین کے استاد تھے، اور امیر المومنین رسول خدا کے شاگرد تھے۔ اچھا، یہ کب سے کب تک یہ تعلیم کا سلسلہ جاری رہا؟ کب سے کب تک تعلیم کا سلسلہ جاری رہا؟ خدا رحمت کرے اور امیر المومنین کی شفاعت اور ان کی جوار میں مقام عطا فرمائے۔ مفتی جعفر حسین صاحب کو کہتے ہیں کہ علی نے رسول کی تعلیم یا اس کو پڑھانے کا سلسلہ اس وقت شروع کیا جیسے ہی علی نے آنکھ کھولی۔ یہ سلسلہ کب تک جاری رہا؟ اس وقت جاری رکھا جب تک رسول کی اپنی آنکھ بند نہ ہوئی، اس وقت تک جاری رکھا۔ لعاب دہن ولادت کے بعد اپنا لعاب دہن امیر المومنین کے دہن مبارک بھی گرایا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے آج تک ایسا نہیں دیکھا، یہ آپ نے کیا کیا؟ فرمایا میں نے علم اور حکمت اپنے سینے سے علی کے سینے میں منتقل کر دی ہے۔ زبان چسائی علم کے ذریعے۔ یہ میں نے کیسے کہہ دیا؟ اس وقت تک جاری رکھا جب تک رسول خدا کی آنکھ بند نہ ہوئی۔ یہ سب نے لکھا ہے۔ وقت آخر آپ کو بلایا اور لوگوں کو بھی بلایا، تو آپ جو ہے نا وہ منہ پھیرتے رہے۔ امیر المومنین جب آئے، نہ معلوم کتنے منٹ یا چند لمحوں کے لیے امیر المومنین کو اپنے کمبل میں لیا، کمبل میں لیا، کمبل کے اندر سر مبارک لے گئے یا چادر، اور چند لمحے وہ چادر کے نیچے امیر المومنین اپنا سر مبارک رکھا آیا، اور پھر فوراً باہر نکالا۔ لوگوں نے پوچھا کہ امیر المومنین یہ چند لمحوں میں کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئی آپ اور رسول خدا میں؟ شیعہ نے بھی لکھا ہے، سنی بھی لکھا ہے۔ فرمایا علمنی رسول اللہ الف باب من العلم، یہ ان چند لمحوں میں رسول خدا نے مجھے علم کے 1000 باب سکھائے یا اس کی تعلیم دی۔ یفتح کل باب الف باب من العلم، اور ہر باب سے ہزار علم کے دروازے خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اچھا جی، 1000 ضرب 1000 کتنا ہوتا ہے؟ 1 ملین۔ 10 لاکھ۔ یہ چند لمحوں میں وہ لحاف کے نیچے 10 لاکھ علم کے ابواب جو ہے نا وہ رسول خدا نے علی تک منتقل کیے۔ باقی ساری زندگی اتنی دلچسپی لی رسول خدا نے امیر المومنین کی تعلیم میں، علی کو پڑھانے میں، کسی کی تعلیم میں اتنی دلچسپی نہیں لی رسول خدا نے۔ اصحاب کی تعریف کر رہے تھے امیر المومنین، اصحاب کی، یہ بھی اہل سنت کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ کسی نے کہا یا امیر المومنین، آپ اصحاب کی تعریف کرتے ہیں، اپنے بارے میں بھی، اپنی شان کے بارے میں بھی کچھ فرمائیں۔ کہا اچھا نہیں لگتا، اپنی تعریف کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا۔ وہ بڑا سیانہ آدمی تھا۔ ابھی یہ لفظ استعمال کرنے لگا ہوں، گستاخی نہ ہو امیر المومنین کی شان میں۔ ایسا گھیرا اس نے امیر المومنین کو آمادہ کر لیا اپنی فضیلت بیان کرنے کے لیے۔ کہا یہ جو آپ کے پاس فضائل ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہیں، اور خدا فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے جو آپ کو نعمتیں دے رکھی ہیں ان کو بیان کرو۔ دوسری روایات میں ہے ان اللہ یحب ان یرا آثار نعمہ علی عبدہ، خدا یہ چاہتا ہے کہ اس نے جو آپ کو نعمتیں دے رکھی ہیں ان کے آثار آپ کے دسترخوان پر، آپ کے وہ کپڑوں کے اوپر، آپ کے گھر میں
وہ ان نعمتوں کے آثار نظر آنی چاہیے. یعنی خدا نے اگر آپ کو نعمتیں دی ہے ان نعمتوں کو خرچ کرو، کنجوسی سے کام نہ لو. من سعادت الرجل، رسول خدا نے فرمایا مرد کی سعادت اور خوش نصیبی کی نشانی یہ ہے کہ اس کے پاس خوبصورت اور نیک صورت بیوی ہو اور کشادہ گھر ہو اور تیز رفتار سواری. آج کی زبان میں ایک زبردست قسم کی گاڑی. اما بنعمت ربک فحدث. جب اس نے یہ کہا پھر امیر المومنین نے کہا اچھا ایسی بات ہے، دیکھو میں جب بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتا تھا اذا سألت اجبت، میں جو سوال کرتا تھا رسول خدا اس کا جواب دیتے تھے. وَإِذَا سَكَتُّ اُبْتُدِيتُ، اگر کسی دن بالفرض میں جا کے بیٹھ جاتا اور کوئی سوال نہ بھی کرتا، رسول خدا از خود علم اور حکمت بیان کرنا شروع کر دیتے. یہی وجہ ہے یہ جو ہمیں سنایا جاتا ہے. امیر مومنین نے فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. بہت ساری روایات ہیں جو وہ سیاق و سباب ابتدائی اور آخری حصہ کاٹ کے درمیان والا حصہ ہم کو سنایا جاتا ہے. اس کے بعد فرمایا اذا سألت اجبت، میں جو سوال بھی کرتا اس کا جواب دیتے تھے. وَإِذَا سَكَتْتُ ابْتُدِيتُ، اگر میں خاموش بھی رہتا تو رسول خدا خود حقائق بیان کرنا شروع کر دیتے تھے. اس لیے فرمائی نَهَاهُنَا لِعِلْمًا جَمًّا. اس دلچسپی، رسول خدا کی دلچسپی اور امیر المومنین کی یادداشت، وہ قرآنی آیات جو بلا شرکت غیری صرف اور صرف علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں. ابن حجر ہیثمی کے اعتراف کے مطابق ان کی تعداد 300 ہیں. ان میں سے ایک وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، محفوظ رکھنے والے کان اس کو محفوظ رکھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں اس سے مراد امیر المومنین علیہ السلام ہیں. جو رسول خدا سے سنتے تھے وہ اس کو علی محفوظ رکھتے تھے. نَهَاهُنَا لِعِلْمًا جَمًّا، یہ اس دلچسپی کا سب کی وجہ ہے، نتیجہ ہے کہ یہاں میرا علم جو ہے وہ سینہ علم اور حکمت سے بھرا پڑا ہوا ہے. کہیں فرماتے تھے لَوْ وَجَدْتُ لَهُ حَمَلًا، کاش مجھے کوئی مجمع سننے والا ملتا، جن کو میں اپنے فضائل سنا تھا. اس کے بعد فرمایا فمن سلونی سلونی قبل ان تفقدونی فإنی اعلم بطرق السماوات من طرق الارض. مفتی صاحب کا سیرت امیر المومنین پڑھیں، انہوں نے بڑا زبردست تجزیہ کیا ہے. ابھی تک اگر طلاب عزیز نے اس کو نہیں پڑھا تو پڑھیں. ایک جگہ نے نہج البلاغہ میں کئی دفعہ فرمایا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، ایک جگہ اس کا تجزیہ کیا ہے. کیا مطلب ہے انی اعلم بطرق السماوات من طرق الارض؟ علی آسمانوں میں پیدا نہیں ہوئے، علی مکہ میں خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. جی کچھ عرصہ مکہ میں رہے، کچھ عرصہ مدینہ میں رہے اور مسجد کوفہ میں شہید ہوئے اور نجف میں ان کو سپرد خاک کر دیا گیا. وہی جو آدمی ہم اسلام آباد میں کہتے ہیں پنڈی میں چلتا ہے وہ پنڈی کے راستوں کو زیادہ جانتا ہے، اور جو ٹیکسی والا اسلام آباد میں چلتا ہے وہ اسلام آباد کے راستوں کو پنڈی کے راستوں سے زیادہ جانتا ہے. جو آدمی پنڈی میں رہتا ہو وہ کہے مجھے اسلام آباد کے راستے زیادہ معلوم ہیں، یا اسلام آباد کے رہائشی کہے کہ مجھے پنڈی کے راستے اسلام آباد سے زیادہ معلوم ہیں. یہ وضاحت طلب ہے. کس طرح فرماتے ہیں مجھے آسمان کے راستے زمین کے راستوں سے زیادہ معلوم ہے. بڑا پیارا نقطہ بیان کیا ہے، ابھی بیان نہیں کروں گا تاکہ آپ خود مطالعے کر کے اس کو پڑھیں. 2-3 احتمالات دینے کے بعد مفتی صاحب نے ایک زبردست نقطہ جو ہے نا وہ بیان کیا ہے. بآواز بلند درود بھیجیں محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ آپ نے اندازہ لگایا بچپن سے زبان چسا کے لعاب دہن امیر مومن کے دہن مبارک میں وہ گرا کے سلسلہ شروع کیا، اور آخری چادر کے نیچے یا کمبل کے نیچے علی کو لے جا کے
ایک ملین ابواب، پھر ساری زندگی یہ نہج البلاغہ کے اندر ہے۔ رسول خدا بیٹھے ہوتے تھے، اصحاب بھی ہوتے، وہی نازل ہوتی تھی، وہی وہ اصحاب آن حضرت کو دیکھ کے یا آپ کے چہرے کا رنگ دیکھ کے محسوس کرتے تھے کہ ابھی وحی نازل ہو رہی ہے اور آن حضرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام وصول کر رہے ہیں، لیکن وحی لے کے آنے والا کدھر ہے؟ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ نہ کوئی وحی لے کے آنے والا باقی اصحاب کو نظر آتا تھا، نہ اس کی آواز نظر آتی تھی۔ ایک علی کے بارے میں رسول خدا فرماتے ہیں اِنَّكَ تَرَى مَا أَرَى وَتَسْمَعُ مَا اسمع، علی جو مجھے نظر آتا ہے وہ تجھے بھی نظر آتا ہے۔ وَأَسْمَعُ مَا تَسْمَعُ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وحی لے کے آنے والا فرشتہ جی، وہ جو احکام عقائد کے بارے میں، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، اخلاقیات کے بارے میں جو احکام لے کے آتا تھا، ان کو جہاں اور جس وقت رسول سنتے تھے، ساتھ ساتھ علی بھی سنتے تھے۔ الا انہ لا نبی بعدی، ہاں یہ فرق ضرور ہے کہ وہی مجھ پر نازل ہوتی ہے، نبی میں ہوں، تو نبی نہیں ہے۔ مگر میرا یہ جملہ نوٹ کر لیں کہ مگر تو ایمان کے اس مرحلے پر صرف میں اور تو وہ مفائز ہیں کہ جہاں وہی لے کے آنے والا فرشتہ بھی نظر آتا ہے اور اس کی آواز بھی سنتا ہے۔ باقی کسی کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی تھی۔ تھوڑا سا تو کم از کم آپ کو اندازہ ہو جاتا ہوگا کہ علی کے پاس کتنا علم تھا۔ میں آج کل مجالس میں ایک نکتہ بیان کر رہا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، شیعہ نے بھی لکھا ہے، سنی بھی لکھا ہے کہ امیر المومنین کے فضائل کو شمار کرنا بندے کے بس سے باہر ہے۔ ان اللہ، ایک طولانی روایت کا پہلا جملہ یہ ہے، ان اللہ جعل لأخی علی ابن ابی طالب فضائل لا تحصى کثرتا، خدا نے میرے بھائی علی کو اتنے زیادہ فضائل سے نوازا ہے کہ کثرت کی وجہ سے ان کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ وہ روایت بہت پرانی ہے، مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل سے میں نے لاہور میں سنی تھی کہ اگر سارے کے سارے وہ سمندر سیاہی بن جائیں، درخت جو ہے نا وہ قلم بن جائیں، جنات اور انسان لکھنے اور حساب کرنے بیٹھ جائیں، لما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب، ان کو شمار، علی کے فضائل کو شمار نہیں کر سکیں گے۔ جی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ اس علی کے علم کو لے لیں، علی کی شجاعت کو لے لیں، علی کی عدالت کو لے لیں، علی کی وہ عبادت کو لے لیں، حلم، بردباری، طاقت، بہادری، طاقت اور ہوتی ہے، بہادری اور ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے ایک طاقتور ہو لیکن بہادر نہ ہو، بزدل ہو، بہت شجاع اور بہادر ہو لیکن کمزور ہو۔ وہ علی طاقتور کتنا تھا اور شجاع کتنا تھا، ابھی ہم وہ جو ہے نا وہ صفحے نہیں کھول سکتے۔ وہ تمام کے تمام علی کے فضائل جن کو شمار کرنا بشر کے بس سے باہر ہے، وہ تمام فضائل ایک طرف، اور ایک فضیلت جس کو اللہ نے آیہ مباہلہ میں بیان کی ہے وہ ایک طرف، وہ یہ کہ علی نفس رسول ہے۔ نفس رسول ہونا یہ ایک طرف، باقی تمام کے تمام فضائل ایک طرف۔ یہی وجہ ہے آیہ مباہلہ میں انفسنا و انفسکم میں ایک مشکل میں پڑے ہوئے ہیں، ایک مشکل میں صحیح ترجمہ کرتے ہیں تو پھر یہ ثابت ہوتا ہے کہ علی نفس رسول تھے، غلط ترجمہ کرتے ہیں۔ من فسر القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ فی النار، جو اپنی مرضی سے قرآن کی تفسیر کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ پنجابی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اردو میں اس کا متبادل نہیں ہے، کہتے ہیں نا وقت پہ گیا ہے۔ وقت پہ گیا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مشکل میں وقت پڑ گیا ہے۔
کوئی ہاتھ پیر مار رہے ہیں، ہاتھ پیر مار رہے ہیں، کوئی انفسنا و انفسکم کا کوئی ترجمہ کر رہا ہے، کوئی ترجمہ کر رہا ہے، کسی نے ترجمہ کیا ہے ہم اپنے آپ کو بلائیں گے تم اپنے آپ کو بلاؤ، سراسر غلط ہے۔ کسی نے ترجمہ کیا تم خود آؤ اور ہم خود آئیں۔ وہ ہماری بحث ہو رہی تھی کمیٹی کے ساتھ، وہ دیوبندیوں کے مولانا صاحب کہنے لگے میں ابھی مولانا تقی عثمانی کا ترجمہ دیکھتا ہوں کہ انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے۔ وہ ترجمہ دیکھ کے موبائل میں اپنے ساتھی کو بتایا، وہ بریلوی کو، کہ انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے، آہستہ سے بتایا۔ ان کو بھی اندازہ تھا کہ یہ سب کے درد کو بتانے کے قابل ترجمہ نہیں ہے۔ بعد میں نکلتے وقت میں نے کہا مفتی صاحب مجھے نہیں بتایا، کہا کہ تقی عثمانی نے ترجمہ کیا ہے انفسنا و انفسکم، تم اپنے لوگوں کو لے کے آؤ ہم اپنے لوگوں کو لے کے آئے ہیں۔ اچھا جی، اس پر عمل کر کے رسول کتنے لوگوں کو لے کے گئے تھے؟ جو ابناء کے علاوہ ہو، نساء کے علاوہ ہو، رسول خدا کے علاوہ، امیر المومنین، دونوں طرف سے کوئی لشکر نہیں تھا۔ یہ سب علی کے فضائل سے فرار کی خاطر غلط ترجمے ہو رہے ہیں، نفس رسول۔ اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، جو قرآن کا ترجمہ تیار ہوا ہے سکولوں میں پڑھانے کے لیے، مطالعہ قرآن برائے طلبہ و طالبات، اس کے اندر الحمدللہ یہ میں نے لکھوا دیا ہے انفسنا و انفسکم کا ترجمہ، تم اپنے نفسوں کو لے کے آؤ ہم اپنے نفسوں کو لے کے آئیں گے۔ تمام فضائل کو ایک پلڑے میں رکھو، نفس رسول ان کو ایک پلڑے میں رکھو، وہ پلڑا جھک جائے گا نفس رسول والا۔ اچھا، اور ایک اور جملہ عرض کر دوں، ایک اور علی کی فضیلت ہے، وہ نفس رسول ہونے سے بھی بڑھ کے ہے۔ آپ کہیں گے بھئی نفس رسول ہونے سے بڑھ کے اور کیا ہے؟ یہ جتنے بھی وہ رسول خدا نے فضائل بیان کیے امیر المومنین کے، یا اللہ تعالیٰ نے 300 آیات کی صورت میں قصیدہ امیر المومنین کی شان میں بیان کیا، نفس رسول ہونا سمیت وہ تمام کے تمام فضائل، وہ تیاری ہے اور تمہید ہے ایک فضیلت کے لیے۔ نفس رسول ہونا کوئی الہی عہدہ نہیں ہے۔ میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں، علماء بعد میں جو ہے گفتگو کریں، اس کے خلاف اگر کوئی نتیجہ نکالتے ہیں تو مجھے بتا دیں۔ نفس رسول ہونا کوئی عہدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جس طرح رسول خدا تمام سے افضل ہیں، جو نفس رسول ہے وہ بھی رسول خدا کی طرح سب سے افضل ہوگا، لیکن نفس رسول ہونا یہ کوئی عہدہ اور منصب نہیں ہے۔ سب سے افضل فضیلت وہ ہے جس کی خاطر اللہ نے علی کو نفس رسول کہا، بے شمار فضائل سے نکالا۔ وہ فضیلت کیا ہے سب سے افضل؟ وہ فضیلت وہ ہے جس کا اعلان رسول خدا نے غدیر الخم میں کیا اور فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ یہ نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں، چونکہ نفس رسول ہے اس لیے من کنت مولاہ فہذا علی مولا، چونکہ اس کے فضائل بے شمار ہیں اس لیے من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اور یہ جو ہے نا یہ بل جو پاس ہوا ہے، یہ دیکھا کوئی بس نہیں چلتا، سوشل میڈیا نے جی وہ امیر المومنین کے فضائل کو عرب ممالک میں اس تیزی سے جو ہے نا وہ تشیع پھیل رہا ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ادھر بھی خود اس دن ایک پولی کلینک کا ایک ڈاکٹر میرے پاس آیا تھا، وہ تقریباً یوں سمجھیں کہ 90% جو ہے نا وہ مکتب اہل بیت اختیار کر چکا تھا، وہ 10% کو شکوک و شبہات تھے۔ وہ پوری در و دیوار اپنے خطبے میں شیعوں کے خلاف تکفیری نعروں کے باوجود دیکھا کہ نہیں یہ تو بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اب انہوں نے واحد حال یہ ہے کہ قانونی طور پر علی کے فضائل کو پھیلنے سے روکا جائے، یہ بات ہے۔
مجھے مولانا آفتاب جوادی خدا ان کو صحت اور طول عمر دے، انہوں نے مجھے بتایا یہ ٹیکسلا کے آگے ایک گاؤں ہے گڑی سیداں ہے، 3 سال پہلے میں نے اشرہ پڑھا ہے، وہاں ایک بندے خدا پر FIR کاٹی گئی اس لیے کہ اس نے رسول خدا کا قول نقل کیا تھا کہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کل یہ علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، فرار نہیں ہوگا۔ یہ ہم نے نہیں کہا، یہ رسول خدا نے کہا ہے۔ انہوں نے اپنے گاؤں کے بارے میں فرمایا، آپ جو قریب رہتے ہیں، انہوں نے کہا اپنے گاؤں بھرپور کے اندر اس آدمی پر FIR کاٹی گئی ہے جس نے پتہ نہیں کوئی نعرہ لگایا حب علی رحمت اللہ اور بغض علی لعنت اللہ۔ بھئی تم نے فلان کو جو ہے نا وہ لعنت بھیجی ہے، تم نے توہین کی ہے اس کو، دشمن علی تم نے ڈکلیئر کر کے جو ہے نا یہ درخواست دی ہے، ہم نے تو ایک جرنل بات کی ہے، رسول خدا کے فرمان کا ترجمہ کیا ہے، علی تجھ سے مومن محبت کرے گا اور منافق تجھ سے بغض رکھے گا۔ وقت کا تقاضا یہ ہے، کبھی کبھی خیال آتا تھا کہ امیر المومنین کے فضائل بہت بیان کیے جاتے ہیں، عمل پر بولا جائے، لیکن اب جو ہے نا میرا خیال میں تقاضے بدل گئے ہیں۔ اب وقت کا تقاضا یہ ہے کہ علی کے اتنے فضائل بیان کرو کہ یریدین ان یطفئوا نور اللہ، کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو گل کریں، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کرے گا اگرچہ یہ کافرون کو پسند نہ ہو۔ فارسی میں ایک شعر ہے، چراغ راہ کی عزت پر فروزت، ہران کف کنت ریشش بسوزت، جس چراغ کو خدا روشن کرے جو اس کو بجھانے کی کوشش کرے گا وہ چراغ نہیں بجھے گا، اس کی اپنی داڑھی ضرور جلے گی۔ چراغ راہ کی عزت بر فروزت، علی نے اللہ نے خود 300 آیات نازل کر کے جس علی کی شان کو بیان کیا ہے، اس کے فضائل کو کوئی چھپا نہیں سکتا۔ مجھے عرض کرنے دیں، سورج کو چھپانا آسان ہے مگر علی کے فضائل کو چھپانا بہت مشکل ہے۔ آپ دیکھیں امام سجاد کا خطبہ دیکھیں، میں نے دیکھا ہے 6 سطروں میں رسول خدا کے، امیر المومنین کے رسول، امیر المومنین کے استاد، وہ علی جو رسول خدا کی شاگردی پر فخر کرتے ہیں، علمنی رسول اللہ زکانی رسول اللہ، امام سجاد نے 6 سطروں میں رسول خدا کے فضائل بیان کیے۔ اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے پتہ نہیں چادر کے 4 کونوں سے پکڑ کے پتہ نہیں حجر اسود کو جو ہے نا اپنی جگہ پر نصب کیا، اس کو وہ کیا کہا بیٹا ہوں کہ جس کو جبرائیل امین نے وہ سیر کرائی مسجد اقصی تک، پھر سدرۃ المنتہا تک، پھر قاب قوسین او ادنا، 6 سطر، اور آپ دیکھیں تقریباً 1.5 صفحے پر مشتمل امیر المومنین کے فضائل کو بیان کیا سید سجاد نے۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اسی لیے کہ اور پھر وہ دشمنان علی کی گڑھ میں، دشمنان علی کے گڑھ میں امیر المومنین کو فضائل بیان کر کے، میں کہا کرتا ہوں 80 سال کی محنت کو سید سجاد، جناب زینب کبریٰ اور جناب ام کلثوم نے اپنے خطبوں کے ذریعے ان کی کوششوں کو خاک میں ملا کے رکھ دیا، 80 سال کی محنتوں پر پانی پھیر دیا۔ میں مصائب کا ایک اہم ہی واقعاً ایک دل سوز نکتہ بیان کر رہا ہوں آج کل۔ ہم جب تک اس دنیا میں ہوتے ہیں، ہماری روح اس قفس عنصری کے اندر ہوتی ہے، وہ ہماری روح کمزور ہوتی ہے، اس کا دائرہ کار محدود ہوتا ہے۔ جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، روح یہاں سے نکل جاتی ہے تو وہ طاقتور ہو جاتی ہے، اس کا دائرہ کار پھیل جاتا ہے۔ ائمہ معصومین زندگی میں بھی وہ ان کے حواس کا دائرہ کار ہماری طرح محدود نہیں ہوتا،
اور شہادت کے بعد بھی وہ اس دنیا کے خوشگوار اور ناخوشگوار حالات اور واقعات سے باخبر رہتے ہیں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ کربلا کے دلخراش مصائب جن کو سن کے یا تصور کر کے پڑھا ہے میں نے تاریخ میں، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، امیر المومنین صفین کے لیے جا رہے ہیں یا واپس آ رہے ہیں، کربلا میں رکے یعنی تھوڑے وقت کے لیے، اور سب کے سامنے فرمایا صبرن یا ابا عبداللہ، صبرن یا ابا عبداللہ، صبرن یا ابا عبداللہ۔ لوگوں نے پوچھا یہ کس کو پکار رہے ہیں، کس کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں؟ فرمایا یہ وہ زمین کا ٹکڑا ہے جہاں میرے بیٹے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ روئے، دیر تک روئے، فغشی علیہ ہے، کربلا کی سرزمین پر کھڑے ہو کے بیٹے کی شہادت کا تصور کر کے علی اتنا روتے ہیں کہ بے ہوش ہو کے زمین پر گر جاتے ہیں۔ شہادت سے پہلے کی بات ہے۔ مجھے یہ عرض کرنے دیں کہ جو ہوا نا کربلا میں، جس کے نتیجے میں آسمان سے خون کی بارش ہوئی اور بعض عرب شعراء کے مطابق حرکت فلک رک گئی، جن مصائب کو سن کے میں نے بہت سارے مجالس میں عزاداروں کو بے ہوش ہوتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے کربلا میں بعض خطبہ کو بے ہوش ہو کے منبر سے گرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جن مصائب کو سن کے آپ بے ہوش ہوتے ہیں اور پڑھ کے جب پڑھتے ہیں تو پڑھنے والا بے ہوش ہوتا ہے، ان دل خراش مناظر کو رسول نے، علی نے، بطول نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کیا کچھ دیکھا ہے، یہ کم سنایا جاتا ہے ہمیں۔ ان تینوں ہستیوں نے، معصوموں نے دیکھا کہ حسین کو شہید کرنے کے بعد کس طرح حسین کو لوٹا گیا۔ تاریخ میں اس ظالم اور خونخوار اور بے رحم کا نام آپ کو ملے گا جس نے نواسہ پیغمبر کی انگوٹھی کی خاطر انگلی کاٹ دی، اس کا نام آپ کو تاریخ کو ملے گا۔ اس ظالم کا نام بھی ملے گا جو آپ کے قیمتی کمر بند کو اتارنا چاہتا تھا، امام نے اپنا دایاں ہاتھ رکھا، دایاں ہاتھ قلم کر دیا، بایاں ہاتھ رکھا، بایاں ہاتھ قلم کر دیا۔ ایک ایک کا نام ہے۔ امامہ کس نے اتارا، ابا کس نے اتاری، وہ قمیص کس نے اتاری کہ جو وقت آخر جناب زینب کبریٰ سے خصوصی طور پر مانگ کے پہنی تھی، ایتینی بلباس عتیق لا یرغب فیہ احد۔ بہن زینب ایک ایسا پرانا پیرہن دو کہ جس میں کوئی لالچ نہ کر سکے، شہادت کے بعد میرا بدن برہنہ نہ ہو۔ وہ کس نے اتاری، سب کا نام تاریخ میں آیا ہوا ہے، سب کا نام تاریخ میں آیا ہوا ہے۔ اور کیا دیکھا ان ہستیوں نے دیکھا وہ بیبیاں جن کو کبھی چشم فلک نے نہ دیکھا تھا، وہ بیبیاں جو نانا کی زیارت کے لیے بھی دن کو نہیں جاتی تھی، امیر المومنین سے فرماتی تھی جناب زینب کبریٰ بابا نانا کی زیارت کو دل چاہتا ہے، فرماتے تھے بیٹی ابھی دن ہے، رات ہو لینے دو۔ اور پھر فرماتے تھے دیکھو جو راستہ روضہ رسول تک جاتا ہے وہاں کوئی مسلمان نہ آنے پائے، اور ذریح کے قبر کے قریب پہنچ کے آگے بڑھ کے خود چراغ گل کر دیتے تھے، اور جب پوچھنے والا پوچھتا تھا یا امیر المومنین الحمدللہ آپ کی بیٹیاں سر سے لے کر پاؤں تک حجاب میں ہیں، رات کا وقت ہے، چراغ گل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرماتے تھے علی کی غیرت اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتی کہ کسی مسلمان کی نگاہ برقعے میں، چادر میں ملبوس زینب کبریٰ کے سارا پا پر پڑے، مگر میں عرض کروں گا اسی علی نے دیکھا کہ کس طرح بیٹی کی سر سے چادر اور ردا چھینی گئی۔ روایت بہت سخت ہے لیکن کیا کریں، امام جعفر صادق نے فرمایا وہ مصائب جو پہاڑ جو ہم پر ٹوٹے ان کو ہمارے شیعوں سے مت چھپاؤ۔ لحوف نے
میں لکھا ہے، ابن طاووس نے، اب ابن مخنف نے بھی لکھا ہے، جب مختار کا انقلاب آیا اور قاتلان حسین سے انتقام کا سلسلہ شروع ہوا تو جناب مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم ان کی عدالت میں اس طرح عدالت لگائے بیٹھے ہوئے تھے، ملعون ابجر بن کعب کی پیشی ہوتی ہے۔ طریقہ کار مختار ان کے کمانڈروں کا، عدالتوں کا یہ تھا، گرفتار کر کے لایا جاتا اور پوچھا جاتا تھا کہ تو نے کیا ظلم کیا ہے، ظلم کے مطابق اس کو سزا دی جاتی تھی۔ اس ملعون سے پوچھا بتاؤ تو نے کیا ظلم کیا ہے کربلا میں؟ قسمیں کھائی میں نے کسی کو نہیں مارا، میں نے کسی کو شہید نہیں کیا۔ وہ کسی کو تماچا مارا ہو، کسی کے تبرکات کو چھینا ہو، عزادارو اس ظالم نے وہ ظلم کیا تھا کہ اس کے بعد اگر آسمان زمین پر گر پڑتا، زمین پھٹ جاتی، کوئی تعجب نہ ہوتا۔ ایک مرحلے پر علی کی بیٹی نے کہا بھی تھا لیت السماء تدکدکت علی الارض، کاش یہ آسمان زمین پر گر جاتا۔ نہیں بیان کر سکتا خوف سے، جب ابراہیم کا دباؤ بڑھا، لرزتے اور کانپتے کہا میں نے شام غریبان میں علی کی بڑی بیٹی کی ردا چھینی تھی۔ ظالم تو نے اور کیا کیا؟ علی کی بیٹی کی ردا چھینی، اور کیا ظلم کیا؟ کہا میں نے علی کی بیٹی کی ردا چھیننے کے بعد علی کی بیٹی کی بالیوں کو، گوشواروں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس زور سے اپنی طرف کھینچا، یہ قانون کو چھینتی ہوئی خنالود بالیاں میرے ہاتھ میں آئی۔ ظالم اور تو نے کیا کیا؟ کہا اور میری آقازادی نے کیا فرمایا؟ فرمایا قطع اللہ یدیک، ظالم خدا تیرے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالے، وقطع اللہ رجلیک، خدا تیرے دونوں پاؤں کاٹ ڈالے، وَأَحْرَقَكَ اللَّهُ بِنَارِ الدُّنْيَا قَبْلَ نَارِ الْآخِرَةِ، آتش جہنم سے پہلے خدا تجھے دنیا کی آگ میں جلائے، جس طرح تو نے ظالم حجاب سے مجھے محروم کیا ہے۔ ایک اور روایت عرض کر دوں، اور ان ہستیوں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا؟ امام جعفر صادق کا زمانہ تھا، تاریخ میں لکھا ہوا ہے، منتہی الاعمال میں لکھا ہوا ہے، 6-7 دفعہ امام جعفر صادق کو گرفتار کیا گیا، پھر رہا کیا گیا، اور ایک دفعہ آپ کے گھر کو آگ لگا دی گئی۔ ایک بندے خدا کہتا مجھے پتہ چلا کہ امام کے گھر کو آگ لگی ہے، میں گیا ہوں، ابھی آگ بجھی نہیں تھی، امام دروازے پہ بیٹھ کے رو رہے تھے۔ میں نے کہا فرزند پیغمبر اس لیے رو رہے ہیں کہ آپ کے گھر کو آگ لگائی گئی ہے؟ فرمایا نہیں، میں اس آگ کی وجہ سے نہیں رو رہا، مجھے وہ شام غریبان کی یاد آ رہی ہے۔ ایک خیمے کو آگ لگتی تھی، بیویاں نکل کے دوسرے خیمے میں جاتی تھی، دوسرے کو آگ لگتی کہ تیسرے میں چلی جاتی تھی، ایک خیمہ بچ گیا، اس پہ چھوٹے چھوٹے بچے، مخدرات، عصمت و طہارت جمع ہیں، آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ اور امام زیر العابدین حجت خدا سے پوچھا بیٹے سجاد بتاؤ اب جل کے مر جائیں یا صحرا میں نکل جائیں؟ علیکن بالفرار یا علیکن بالصحرا، لا اضحک اللہ سن الدہر ان ضحکت وآل احمد المظلومون قد قہروا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر مت بھی سنو۔